حکم کی طے، عدل و تسلیم و رضا، اس کا سرچشمہ ضمیر مصطفیٰ ہے جدائی جس کی وجہ اضطراب، ہم کہاں ہو جائیں گر وہ بے حجاب، گو جدائی ہے عذاب جاں مگر، جائے وصل اس کی رضا پر رکھ نظر، ہے رضا مقصود درس مصطفیٰ، کچھ نہیں احکام دین اس کے سوا، تخت جم پوشیدہ زیر بوریا، فقر و شاہی ہیں مقامات رضا، حکم سلطاں سے ہے سرتابی محال، بے محل ہے جنگ کے دن قبل و قال، تو بھی اس کے حکم کا ہو جا اسیر، تاکہ ہو دنیا تیری فرما پذیر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو عدل و انصاف اور تسلیم و رضا اختیار کرنے کے بارے میں ہے، اس کی جڑ پاکیزہ ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون عام آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ نبیوں کے نبی حضور اکرم کے دل میں پوشیدہ ہے اور اسے وحی کا درجہ حاصل ہے۔ جدائی، فراق، ہجر کے وجہ سے آرزوئیں سینے میں پیدا کر رہی ہیں، جب وہ کھل کر سامنے آ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ زندگی میں سارے جذبے اور ولولے اس جدائی کی وجہ سے ہیں۔ اگر محبوب حقیقی بے حجاب ہو جائے تو اس کی تجلی تجھے مٹا دے گی۔ جدائی، ہجر، فراق میں اگرچہ جان لبوں تک آ جاتی ہے، تاہم تو اس محبوب حقیقی کے وصل کی خواہش نہ رکھ، بلکہ اس کی رضا کا طالب بن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رضا طلبی کی خبر دی، یعنی طریقہ بتایا۔ دین کے احکام میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، گویا اللہ کی رضا کا طالب ہونا۔ تخت جمشید تو درویش کے بوریے کے نیچے چھپا پڑا ہے، فقر اور شاہی دونوں رضا ہی کے مقامات ہیں، تخت اور بوریا اس کی رضا ہی سے میسر آتے ہیں، فقر ہو یا دنیاوی عظمت دونوں اس کی رضا کے محتاج ہیں۔ تو سلطان کے حکم کی اطاعت کر اور اس کے حکم سے رنجیدہ نہ ہو،